بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے قادیانیت کے خلاف اہل اسلام کی خدمات اور اہل اسلام سے التماس۔ حضرات محترم، انکار ختم نبوت کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں اور پھر وصال شریف کے فوراً بعد کھڑا ہو گیا تھا، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تلوار کے ذریعے اس فتنے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد آج تک امت میں کھڑے ہونے والے فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ یہی قادیانیت کا فتنہ ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسی جذبے اور غیرت کے ساتھ اس فتنے کا نوٹس لیں اور تدارک کریں۔ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے علمی اور اقدامی سطح پر ایک ہمہ گیر تحریک کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ محافل میلاد اور سیرت میں بھی اس موضوع پر روشنی ڈالنے اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، تمام کفار سے دوستی اور دلی رغبت قرآن و سنت کی روشنی میں سخت ممنوع ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کفار سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ مزید فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو نہیں پائیں گے کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا بھائی یا قریبی رشتہ دار۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت فرما دیا ہے۔ اور آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ تم میں سے جو بھی ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی تم میں سے جو شخص کافروں سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور مزید فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یعنی ظالموں کی طرف میلان بھی مت رکھو ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی، اور تمہارا اللہ کے مقابلے پر کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرات محترم، آپ پڑھ چکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات پر عمل کیسے کیا، منکرین ختم نبوت کے ساتھ کیا سلوک کیا، صحابہ اکرام نے کیسے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر قسم کے تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان ظالموں سے قطع تعلق کیا جائے، اور اپنے پڑوس، محلے یا علاقے میں شادی بیاہ اور رسومات کے موقع پر ان سے کوئی میل جول نہ رکھا جائے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی یہی نرمی آپ کی اولاد کا ایمان تباہ کر سکتی ہے۔ مزید جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم تیرے نافرمان کی دوستی اتار کر پھینک دیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ خوب غور کر لیا کرو
کہ تمہاری دوستی اور خلوت کس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری اور امام محمد بن سیرین جو تابعی ہیں رحمہم اللہ تعالی، دونوں نے فرمایا کہ بد مذہبوں کے پاس مت بیٹھو، ان سے باس بھی مت کرو اور ان کی بات بھی نہ سنو۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کے پاس مت بیٹھو، ان سے باس نہ کرو، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں اپنی گمراہی میں نہ ڈبو دیں یا تمہارے اپنے یقین کو ہی متزلزل نہ کر دیں۔ قادیانیوں کی مصنوعات اور ایجادات کا بائیکاٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کا یہی پیسہ قادیانی لٹریچر کی تقسیم اور تبلیغی سرگرمیوں پر خرچ ہوتا ہے۔ قادیانیت کے خلاف اہل اسلام کی خدمات۔ مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا تھا۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانی کے رد میں تقریباً 6 کتابیں لکھیں۔ نمبر 3، مرزا کی طرف سے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے للکارا اور اس کے خلاف 2 کتابیں لکھی، شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں، انہوں نے انگریزی کے اندر مرزا قادیانی کے کفر پر فتویٰ دیا۔ پروفیسر مولانا محمد الیاس برنی علیہ رحمہ نے ایک ضخیم کتاب لکھی جس کا نام ہے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ۔ حضرت مولانا محمد عمر عشروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقیاس نبوت 3 جلدوں میں لکھی جو ایک مکمل نصاب ہے۔